ڈاکٹر امجد علی بٹی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت۔ ہمارا آج کا موضوع حضرت شاہ حسین مادولال کے حوالے سے ہے۔ شاہ حسین 1539 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1593 میں آپ کی وفات ہوئی، یعنی آپ 16ویں صدی کے صوفی بزرگ ہیں۔ آپ کا عہد مغل شہنشاہیت کا سنہری دور کہا جاتا ہے، لیکن گرو نانک کے الفاظ میں یہ وہ زمانہ ہے جب پاپ کی جنج لے قابلہ دایا جوری منگے دان میں لالو، یعنی کابل سے گناہوں کی بارات لے کر آنے والے اور زور زبردستی سے ٹیکس وصول کرنے والے اس دھرتی پر اپنے پاؤں جما چکے تھے۔ اکبر بادشاہ کا دین الہی ظاہراً انسان دوستی کے جذبے کے روپ میں سامنے آیا تھا۔ مسلمان بادشاہوں نے ہندو رانیوں کو اپنے حرم کی زینت بنا کر ایک متحدہ قومی ہندوستان کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایک تاریخ دان اور دانشور احمد سلیم کے بقول اس ساری کارروائی کے پیچھے صاف دکھائی دیتا ہے کہ ہندوستان کے اتحاد کا ڈھونگ صرف اعلیٰ طبقاتی سطح پر رچایا گیا۔ اعلیٰ طبقات یعنی مسلمان اور ہندو جو پہلے ہی یکجان دو قالب تھے، اب سرکاری طور پر ایک دوسرے کے مزید قریب آ گئے۔ بادشاہ اور اس کے اہلکار کاشتکاروں کی بغاوت کی تحریک جو بار کے علاقے میں سر اٹھا رہی تھی پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ اس تحریک سے پہلے بھکتی تحریک، چشتیہ افکار، فلسفہ وحدت الوجود اور گرو نانک جی نے بھی ذات پات اور استحصال سے پاک معاشرے کی تشکیل کے لیے جد و جہد کی تھی۔ حکمران ان عوامی تحریکوں کو کیوں کر برداشت کر سکتے تھے؟ چونکہ یہ تحریکیں کسی ایک آدمی کی خواہش پر تو شروع نہیں ہوئی تھیں، اس لیے ان کا خاتمہ نہایت مشکل تھا۔ یوں سمجھیے شاہ حسین کا تصوف بادشاہ اور اس کے سازشی اہلکاروں کے خلاف جد و جہد کا اعلان نامہ تھا، جس پر کاشتکاروں نے اپنے خون سے دستخط ثبت کیے۔ اس کے باوجود شاہ حسین کا پنجاب بابا فرید کے عہد کی نسبت پرامن اور خوشحال تھا۔ ایک طرف جاگیرداریوں کی غیر منصفانہ تقسیم نے پیداواری رشتوں میں تبدیلی کے آثار ضرور پیدا کر دیے تھے، مگر اب بھی پرانے زرعی رشتوں کا غلبہ موجود تھا، جس کا اظہار شاہ حسین کی شاعری میں نمایاں نظر آتا ہے۔ شاہ حسین کے ہاں سود کاٹنے کا عمل دنیا میں انسان کے اعمال کی علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ جس طرح وہ دنیا میں آتا ہے، نیک اور بد اعمال کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے ایک بچی اپنے میکے گھر اپنی ہمجولیوں کے ساتھ بیٹھ کر سود کاٹتی ہے۔ اب اگر وہ غافل ہو کر سود کاٹے گی تو وہ اپنے جہیز کی تکمیل نہ کر سکے گی۔ شادی کے بعد سسرال جا کر خالی ہاتھ آنے کے طعنے سننا ہوں گے۔ یوں سمجھے والدین کے گھر سے شوہر کے گھر جانا ایسا ہے جیسے انسان بعد از مرگ میدان حشر میں پہنچے۔ اس بنیاد پر شاہ حسین کا موت کا تصور بابا فرید کے موت کے تصور سے مختلف دکھائی دیتا ہے۔ 17ویں صدی کے پنجاب کو نہ تو بیرونی حملوں کا سامنا تھا اور نہ ہی اندرونی کشمکش کا۔ ایک پرامن زرعی معاشرہ اپنے ڈھیلے ڈالے جاگیردارانہ رشتوں کے سہارے قائم تھا۔ چنانچہ شاہ حسین نے موت کا پیغام تو دیا، لیکن اسے زندگی کا ہم پلہ بنا دیا۔ کوئی دم مان لے رنگ رلیاں، دھن جو بندہ مان نہ کریے، بہت سیاڑیاں چھلیاں، کھیڈیا جنہ نال بال پنے، سہ سیاں اٹھ چلیاں، بابل آنگن چھڑ چھڑ گئیاں، ساوڑے گھر چلیاں، اے گلیاں تینوں سپنا تھیسن، بابل والیاں گلیاں، کہے فقیر حسین سائیں دا کر لے گلاں پلیاں۔ یعنی کچھ دیر کے لیے رنگ رلیاں منا لے، جب دنیاوی قیام چند روزہ ہے تو پھر دولت اور جوانی کا مان نہیں کرنا چاہیے۔ تم سے پہلے بھی یہاں کئی عقل والیاں دھوکہ کھا گئیں، جن سہیلیوں کے ساتھ بچپن میں کھیلتی رہی ہو وہ بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گئی ہیں۔ بابل کا آنگن یعنی یہ جہان فانی چھوڑ کر سسرال کے گھر یعنی اگلے جہان جا چکی ہیں، اور جب تو بھی چلی جائے گی تو یہ دنیا تجھے بھی خواب محسوس ہوگی۔
اللہ کا فقیر شاہ حسین کہتا ہے کہ نیک اعمال کر لے تاکہ توشہ آخرت بن سکے۔ سبط حسن اور قاضی جاوید شاہ حسین کی شاعری کو ملامتی افکار کا پہلا فکری اظہار قرار دیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ کیفیت کسی خاص لمحے کی جذباتی کشمکش کا نتیجہ نہ تھی، بلکہ یہ کائنات کے اس مشترکہ کرب کا اظہار ہے جو موجودہ اور آنے والے لمحے کی بے ثباتی اور بے یقینی سے پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ شاہ حسین خود فرماتے ہیں، جہاں دیکھو تہاں کپٹ ہے، کہوں نہ پیو چین، دغا باز سنسار تے گوشہ پکڑ حسین۔ جہاں بھی دیکھو نفسہ نفسی کا عالم ہے، کہیں بھی چین نہیں۔ اے حسین، اس دغا باز اور فریبی دنیا سے دل لگانے سے بہتر ہے کہ گوشہ نشینی اختیار کر لی جائے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاہ حسین کی شاعری کسی ایک عہد کی شاعری نہیں، یہ تو ہر عہد کے لٹے پٹے اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتے انسان کا درد دل اور کرب روح ہے، جو کسی نہ کسی رنگ میں اپنا اظہار چاہتا ہے۔ یہی شاہ حسین کے کلام کی افاقیت ہے۔ ویسے بھی ملامتیہ اور بخت دونوں پیار کو وسیلہ نجات سمجھتے تھے۔ ان کے لیے تو پیار ایک مستقل مذہب کا درجہ رکھتا ہے۔ دراصل وجودی صوفیوں اور ملامتیوں نے طمع، جبر اور ظلم کے بنیادوں پر استوار جاگیرداری معاشرے میں صدیوں تک انسان دوستی کا چراغ روشن کیے رکھا۔ شاہ حسین کی زندگی اور کلام میں ملامتی روایت واضح شکل میں نظر آتی ہے۔ وہ دوسرے ملامتیوں کی طرح خود کو عاجز، مسکین، بے کس اور نادار سمجھتے ہیں اور انہیں اپنے گناہوں کا شدید احساس ہے۔ ربا میرے اوگن چت نہ دری، اوگن ہاری نو کوگن ناہی، لوں لوں عیب بری، جیویں باویں تیوں راکھ پیاریا، میں تیرے دوارے پڑی، کہے حسین فقیر نہ مانا، عدلوں فضل کری۔ اے اللہ میرے گناہوں پر توجہ نہ دے، درگزر فرما، گناہوں بری میں مجھ میں کوئی خوبی نہیں، سراپا عیبوں سے پر ہوں۔ جیسے بھی ہو مجھے اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، میں تیری چوکھٹ پر پڑی ہوں۔ حسین تیرا عاجز و فقیر بندہ عرض گزار ہے، عدل کی بجائے فضل و کرم کا معاملہ فرما۔ شاہ حسین کے ہاں موت ایک طرف استعاراتی حیثیت رکھتی ہے تو دوسری جانب اس کی حیثیت واقعاتی ہے، مگر جس پر انہوں نے زیادہ زور دیا ہے وہ عمل ہے۔ عمل کا تصور بابا فرید کی شاعری میں شدید قسم کے سیاسی خلفشار اور سماجی ٹوٹ پھوٹ کے رد عمل کے طور پر ظاہر ہوا تھا۔ شاہ حسین کے ہاں حالات مختلف ہیں۔ شاہ حسین کے ہاں حالات مختلف ہیں، پھر بھی اپنے مفہوم میں شاہ حسین بابا فرید کے بہت قریب نظر آتے ہیں۔ انہوں نے موجودہ زندگی کو میکہ اور موت کے بعد کی زندگی کو سسرال قرار دیا ہے۔ وط نہ دنیا آون، سدا نہ پھلے توریا، سدا نہ لگے ساون، اے جوبن تیرا چار دہاڑے، کاہے کو جھوٹ کماون، پیوکڑے دن چار دہاڑے، البت ساوڑے جاون، شاہ حسین فقیر سائیں دا جنگل جائے سماون۔ دنیا میں دوبارہ نہیں آنا، توریا کے پھول سدا نہیں مہکتے اور ساون برسات کا خوشیوں بھرا موسم بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ تیرا جوبن اور جوانی بھی عارضی ہے، پھر کیوں جھوٹ کا کاروبار کرتا ہے؟ بابل کے گھر دنیاوی عیش و عشرت میں قیام چند روزہ ہے، آخر کار سسرال یعنی آخرت چلے جانا ہے۔ شاہ حسین سائیں کا فقیر کہتا ہے، جنگل ویران قبرستان میں ہی آخری ٹھکانا ہوگا۔ شاہ حسین انسان کے موضوعی تصور سے محبت نہیں کرتے، بلکہ انسان کے اس معروضی وجود سے عشق کرتے تھے جو گوشت پوشت کا بنا ہوا ہے اور مادی دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہ زندگی میں مال و دولت کی اہمیت سے آگاہ تھے، لیکن اگر اس کے باعث لوگوں کی روحانی اور مادی ترقی میں رکاوٹیں پیدا ہوں تو وہ اسی مال کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ لکھ کروڑ جنہ دے جڑیا، سو بھی جوری جوری، بٹ پئی تیری چٹی چادر، چنگی فقیراں دی بوری، ساد سنگت دے اولے رہندے، بدھ تناں دی سوری، کہے حسین سائیں دا خلقت گئی ادھوری۔ جن لوگوں نے لاکھوں کروڑوں کی جائیداد اکٹھی کر لی، ان کی ہوس ابھی بھی کم نہیں ہوئی۔
تمہاری سفید چادر یعنی ریاکاری اور ظاہرداری باڑ میں جائے، اس سے تو فقیروں کی گدڑی، فقیرانہ زندگی بدرجہ بہتر ہے۔ سعد لوگ خود نمائی نہیں کرتے حالانکہ انہیں ادراک کی دولت حاصل ہے۔ سائیں کا فقیر کہتا ہے، مخلوق خدا نفسانی خواہشات کی تکمیل کی مراد من میں لیے دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ پنجابی کے ایک محقق ڈاکٹر اسلم رانا صوفیانہ شاعری کو اخلاقی شاعری تک محدود سمجھتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے صوفیانہ شاعری کو لوگوں کے اخلاق سنوارنے تک محدود کرنے کی کوشش کی۔ عارف عبد المتین کے جدلیاتی افکار پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب فرید گنج شکر یا شاہ حسین یا سلطان باہو نے اپنا کلام پیش کیا، ان دنوں ایک تو مادی جدلیت کے نظریے جن پر عارف عبد المتین اپنی فکری بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، ان کا ابھی دنیا میں چرچا نہیں ہوا تھا۔ اگرچہ بعد میں چند شعراء خواجہ فرید یا میاں محمد بخش کے عہد میں یہ نظریات پیش کیے جا چکے تھے، تاہم ان کی بازگشت ابھی اس علاقے میں نہیں پہنچی تھی۔ صوفی شعراء کے سامنے بڑا مسئلہ اخلاقیات کا مسئلہ تھا، مادی یا طبقاتی کشمکش کا نہیں تھا۔ یہ ہم نے پنجابی سے اردو ترجمہ کیا۔ ہم ڈاکٹر اسلم رانا کی رائے سے اتفاق نہ کرنے کی جسارت کرتے ہیں، جسارت ہی کہہ سکتے ہیں، ظاہر ہے۔ خیر اور شر کی لڑائی تو ابتدائی سے چلی آ رہی ہے۔ اگر انہیں دو طبقے تسلیم کر لیا جائے، یعنی خیر اور شر کو، تو پھر جدلیات کا پہلو خود ہی نکل آتا ہے۔ ویسے بھی جب انسان جانوروں سے علیحدہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی جدلی فکر کے سبب ہی ہوتا ہے۔ اگر معاشرے میں سب اچھا ہے کا پراپگنڈا کیا جائے تو اس طرح انسان غلام تو ہو سکتا ہے مگر انسان نہیں۔ انسان کو انسان کہلوانے کے لیے عقل کا جدلیاتی یعنی خیر اور شر کی پہچان کا رویہ ضروری ہے۔ شاہ حسین کی شاعری میں طبقاتی جد و جہد کی اس سے اعلیٰ مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک لا ببود بہن لا تاڑی، ایک ننگے پھردے وچ اجاڑی، درد نہ چاہتی تیں دے، ایک راتی جاگن ذکر کریندے، ایک سڑدے پھردے بک مریندے، جا نہیں اتھے کہندی، ایک پڑھدے نے حرف قرآنہ، ایک مسئلے کردے نال زبانہ، ایک گل نہ ہا سی ہیں دی، کامل دے دروازے جامی، خیر نیوں دا منگ لیامی، تاں خیر پوی تس تھیں دی، کہے حسین فقیر گدائی، لکھاں دی گل ایہا آئی، طلب نہیں نو نیں دی۔ کچھ تو روپ بدل کر گھات لگائے بیٹھے ہیں اور کچھ جنگلوں میں ننگے بدن پھر رہے ہیں، لیکن یہ درد کی دولت سے تہی دامن ہے۔ چند ایسے ہیں جو رات بھر جاگ کر ذکر کرتے ہیں اور کچھ فاقوں میں مر رہے ہیں، لیکن ان کی عبادت یعنی محنت رائے گاہ ہے کیونکہ اس میں خلوص نہیں ہے۔ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور کچھ شرعی مسائل کی سطحی اور غیر فہم تشریح کرتے ہیں۔ یہ بھی دنیا دار لوگ ہیں۔ کسی مرشد کامل کی چوکھٹ پر جاؤ اور عشق حقیقی کی خیرات مانگ کر لاؤ، تب تجھ پر کائنات کی حقیقت کا راز افشاں ہوگا۔ گدائی فقیر حسین لاکھوں باتوں کی ایک بات کہتا ہے کہ عاشق ذات حق کو عشق کی معراج کی طلب ہوتی ہے۔ شاہ حسین کی اس کافی سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ روپ بہروپ بنا ننگے بدن جنگلوں اور صحراؤں میں پھرنا بے معنی ہے۔ اصل انسانیت یہ ہے کہ عشق حقیقی کی لو لگا کے انسانیت سے پیار کیا جائے۔ شاہ حسین اپنے کلام میں ظالموں اور معاشرے کے ناصوروں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ وہ غریبوں سے اچھا برتاؤ کرے اور زندگی عجز و انکساری سے بسر کرے۔ جن لوگوں نے مال حرام کھا کھا کر اپنے جسم کو سڈول اور خوبصورت بنا رکھا ہے، ایک دن انہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ وہ کہ آکڑ آکڑ چلنا، کھائے خوراکاں تے پہن پوشاکاں، دے جمدا بکرا پلنا، 3.5 ہاتھ ملک تو ساڈا جو پرائی ملنا، کہے حسین فقیر سائیں دا انت خاک وچ رلنا۔ اے غافل انسان، اکڑ اکڑ کر چلنے سے کیا حاصل؟ مرغن غذائیں کھا کھا کر اور خوبصورت لباس پہن کر اپنے جسم کو قربانی کے بکرے کی طرح پال رہا ہے۔ تیرے لیے تو فقط 3.5 ہاتھ کی زمین ہی یعنی قبر ہے، پھر کیوں دوسروں کی زمینوں پر قبضے کیے جا رہا ہے؟
سائیں کا فقیر حسین کہتا ہے بالآخر تیرے جسم کو مٹی میں ملنا ہے۔ کافی کے الفاظ بڑے واضح ہیں۔ انسان اپنی ضرورت سے زیادہ جو کچھ حاصل کرتا ہے خود اپنے لیے مشکلات میں اضافہ کرتا ہے، اپنے جسم کو پال پوس کر صحت مند بناتا ہے۔ دراصل اس سے اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، چونکہ اپنے فہم میں وہ خود کو پال پوس کر مضبوط اور طاقتور بنا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اسی جسم نے قبر کے کیڑوں کی خوراک بننا ہوتا ہے۔ دراصل یہ شعوری حیات کی موت ہوتی ہے، اس لیے کہ دوسروں کے حقوق غصب کر کے وہ اپنی ذات کی پرورش کر رہا ہوتا ہے۔ بس ایسے شخص کو آگاہ ہونا چاہیے کہ اتھے رہنا نہیں، کوئی بات چلن دی کرو، وڈے اچے محل اساریو گور نمانی گھر وہ، جس دہیدہ مان کرینائے جیوں پرچھاویں ڈرو، چھوڑ ترکھائی پکڑ حلیمی بے صاحب تھیں ڈرو۔ کہے حسین حیاتی لوڑی مرن تھی اگے مرو۔ یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، سفر آخرت کی فکر کر۔ دنیا میں تو شاندار محلات تعمیر کر رکھے ہیں، لیکن تیرا اصلی ٹھکانہ قبر کی معمولی کوٹھڑی ہے۔ جس دولت کا تجھے فخر ہے یہ تو ڈلتی چھاؤں ہے۔ شوخی اور تیزی چھوڑ اور حلم اختیار کر اور اپنے مالک حقیقی سے ڈر۔ شاہ حسین کہتا ہے اگر حیات جاوداں چاہتا ہے تو خواہشات نفسانی سے دامن چھڑا۔ سچ تو یہ ہے کہ شاہ حسین نے عالی مرتبت ہو کر انسانوں کو اپنی جانب نہیں بلایا، اور نہ ہی انہوں نے خود کو دوسرے انسانوں سے بہتر سمجھا ہے، بلکہ انہوں نے عام لوگوں میں رہتے ہوئے حکمرانوں کو مخاطب کیا ہے اور اپنی شاعری میں عوام کی بات کی ہے۔ دیگر صوفیہ کی طرح وہ بھی غربت کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں ایک ایسی سماجی مساوات کی بنیاد رکھی جائے جو لوٹ مار کرنے والوں کو اضافی دولت جمع کرنے سے باز رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مخاطب حکمران طبقے کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جائز اور ناجائز طریقوں سے دولت جمع کی ہے اور دنیاوی عیش و عشرت میں خود کو غرق کیا ہوا ہے۔ شاہ حسین ظاہری اشیاء کی غلامی کو زندگی کی موت قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے حرام مال کھانے والوں اور اسی دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں کو عذاب آخرت سے یوں خبردار کیا ہے۔ جگ میں جیون تھوڑا کون کرے جنجال، کیندے گھوڑے ہستی مندر کیندا ہے دھن مال، کتھے ملا کتھے قاضی کہاں کٹک ہزار، اے دنیا دن دو اے پیارے ہر دم نال سنبھال، کہے حسین فقیر سائیندہ جھوٹا سب بیوہار۔ مفہوم: یہ زندگی مختصر سی ہے، اس کے لیے کیوں خود کو مصیبت میں ڈالا جائے؟ ماں سوائے ذات حق کے ان گھوڑوں ہاتھیوں اور دنیاوی اور ظاہری شان و شوکت اور مال و دولت کا کون مالک ہے؟ اس عارضی دنیا میں ملا اور قاضی کہاں گئے اور ہزاروں لشکروں کے مالک بادشاہ کہاں ہیں؟ عزیز من، یہ دنیا تو 2 دن کی ہے، ہر وقت ذکر الہی کرتا رہے۔ اللہ کا فقیر حسین کہتا ہے اس کے علاوہ باقی سب جھوٹ فریب کا کاروبار ہے۔ لیکن چند قسمت کے مارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس حقیقت کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ ایسے لوگوں کا علاج بھی شاہ حسین کے یہاں موجود ہے۔ فرماتے آخر دا دم بجھ وے اڑیا، ساری عمر ونجائی یا ایویں باقی رہا نہ کچھ وے اڑیا۔ اے غافل انسان، ہر وقت آخرت کو یاد کر، تو نے اپنی تمام عمر بے مقصد اور فضول میں ضائع کر دی، اب تیرے پاس پچھتاوے اور مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں رہا۔ مگر جن لوگوں کو فریب کاری اور دھوکہ دہی کی عادت پڑ چکی ہو وہ کہاں راہ راست پر آتے ہیں؟ ایسے لوگوں کی حالت کو شاہ حسین یوں بیان کرتے ہیں: اساں طلب سائیں دے نام دی، چور کرن نت چوریاں، عملی نو عملاں دیاں گھوڑیاں، کامی نو چنتا کام دی، پادشاہاں نو پادشاہیاں، شاہاں نو اگرائیاں، مہر نو پنڈ گراؤں دی، ایک بازی پائیاں سائیاں، ایک چرج کھیل نبھائیاں، سب کھیڈ کھیڈ گر آؤندی، لوکی کرن لڑائیاں، شرم رکھی تو سائیاں، سب مر مر خاک سماؤندی، ایک شاہ حسین فقیر ہے تسی نہ آکھو پیر ہے، اساں نوڑی گل نہ باؤندی۔ ہم تو سائیں کے نام کے طالب ہیں، یعنی رضائے الہی کے خواہاں ہیں۔ چور ہمیشہ چوریاں کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور دنیا دار دنیاوی اعمال میں غرق۔
جبکہ عوام اپنی روٹی روزی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ حکمرانوں کو اپنی حکومت کی اور بنیوں کو وصولیوں کی فکر لاحق ہے۔ شہر کے سربراہ کو شہر کی فکر کھائے جاتی ہے۔ کسی کو سائیں کی لو لگی ہے، کوئی عجیب لو لب میں غرق ہیں، لیکن سب اس کھیل سے کچھ حاصل کیے بغیر گھر لوٹ رہے ہیں۔ لوگ بے بنیاد فساد کا شکار ہیں۔ اے مالک تو لاج رکھنا، لیکن انہیں کیا معلوم سب کا انجام مرنے کے بعد مٹی میں دفن ہونا ہے۔ لیکن ایک فقیر منش شاہ حسین، جسے دنیا سے کوئی غرض نہیں، تم اسے پیر بھی نہ کہو، کیونکہ ہمیں جھوٹی بات ہرگز پسند نہیں۔ لوگوں سے جب جینے کا حق چھین لیا جائے تو مزاحمت کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ عوام زندگی سے فرار کی راہ تلاش کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں کو کمزور ہوتا دیکھ کر حکمران طبقہ رہبانیت کے نظریے کی تبلیغ زور و شور سے شروع کر دیتا ہے تاکہ لوگ اور زیادہ پسماندگی کا شکار ہوتے چلے جائیں۔ یہ صورتحال استحصالی طبقے کو بھی پسند ہوتی ہے کہ ان حالات میں وہ لوٹ مار کا سلسلہ بلا روک ٹوک جاری رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کے کسی موقع کی مناسبت سے شاہ حسین نے فرمایا: میر ملک پادشاہ شہزادے جلدے نیزے وجدے واجے، ایک گڑی فنا کرندی کوٹھے ممٹ تے چبارے، وس وس گئے کئی لوگ وچارے، ایک پلک رہن نہ دیندائی، چڑی جندڑی کال سچانا، نس دن لائے بیٹھا ہے دھیانا، او اج کل تینوں پھڑندائی، کہے حسین فقیر نہ مانا، نر کوڑا مان کرندائی۔ میر ملک بادشاہ اور شہزادے جو لشکروں کی ٹھاٹ باٹ میں مست ہوتے ہیں، آنکھ جھپکنے میں فنا کر دیے گئے۔ وہ لوگ جو شاندار محلات میں آباد تھے، وہ بھی پل بھر میں لقمۂ اجل ہوئے۔ زندگی چڑیا کی مانند ہے، زمانے نے اس کے لیے پھندا لگایا ہوا ہے جو کسی بھی وقت اس کا شکار ہو سکتی ہے۔ شاہ حسین بیچارہ کہتا ہے: عارضی اور فانی زندگی پر غرور کاہے کا۔ آخر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاہ حسین کا کلام انسان دوستی کا پیغام ہے۔ ان کے ہاں خیر اور شر کا واضح نظام موجود ہے۔ وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ عوام سے محبت ہی دراصل منزل تک پہنچنے کا آسان راستہ ہے۔ عام نیکی کریں اور لوگوں کو عام نیکی کرنے کی ترغیب دیں۔ والسلام۔